السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 53 میں آپ سب کو خوش آمدید، اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ قرآن کریم کا علم حاصل کرنے والے انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ ابن ماجہ میں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عالم کو عابد پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسی چاند کو ستاروں پر۔ علماء ہی انبیاء کرام کے وارث ہوتے ہیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام دینار اور درہم کی وراثت نہیں چھوڑتے، علم کی وراثت وہ چھوڑ کر جاتے ہیں۔ بس جس نے جتنا علم حاصل کیا اس نے انبیاء علیہ السلام کی وراثت کا حصہ زیادہ سے زیادہ حاصل کر لیا۔ تو علم حاصل کرنا کیا ہے؟ دراصل انبیاء کی وراثت میں سے حصہ حاصل کرنا ہے۔ جس نے پورا کا پورا حاصل کر لیا تو پھر کیا ہے؟ وہ پورا کا پورا وارث ہو جاتا ہے۔ تو انبیاء کے وارث بن جاتا ہے کون لوگ؟ جو قرآن کریم کا، دین کا اور یہ دین کا علم حاصل کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو دین کا علم حاصل کرنے والے انبیاء کے وارث بن جاتے ہیں نا، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے اور قرآن مجید پڑھنے، پڑھانے، اس پر عمل کرنے اور تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، اللہم علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها، آمین یا رب العالمین۔ سورہ آل عمران آیت 92 to 100۔ آیت 92، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے، اور تم جو کچھ خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اسے بخوبی جانتا ہے۔ تو بر یہاں پہ لم تنالوا البر حتی آیا ہے نا، تو بر یعنی بر سے مراد یہاں عمل صالحات یا پھر جنت ہے۔ تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینے میں ایک بہت بڑے رچ پرسن تھے اور ان کے پاس ڈھیروں باغ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا انہوں نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیرہا کا باغ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، اسے اللہ کی رضا کے لیے میں صدقہ کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو بہت نفع بخش مال ہے، میری رائے یہ ہے کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں پر تقسیم کر دو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے انہوں نے اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں لم تنالوا البر حتی تنفقوا، یعنی کہ تم جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں نہیں خرچ کرتے نا، تم بھلائی کو پہنچ ہی نہیں سکتے، تم خیر تک پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو اس پر جب یہ آیت نازل، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبردست اس پہ عمل کیا، اور یہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ تھا واقعہ، اس کے بعد پھر پتہ چلتا ہے کہ جب یہ آیت سنی تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنے مال میں سے سب سے زیادہ پیارا مال خیبر کا وہ حصہ ہے جو مجھے غنیمت کے طور پر دیا گیا ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے وقف کر دو، اصل کو روک لو اور اس کا پھل وغیرہ صدقہ کر دو۔ اس طرح سے انہوں نے کیا کیا، ہر سال جو فصل آئے گی اس کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا، اور زمین جو تھی اس پہ یعنی کہ ان کو کیا چاہیے تھا کہ وہ اس کا کھیتی کریں اور فصل لائیں، جو فصل ہر سال کی فصل کو انہوں نے اللہ کی راہ میں وقف کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر۔ پھر اسی طرح سے سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ آیت سنی تو انہوں نے اپنا بہت پیارا سا جو گھوڑا تھا اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دیا۔
تو ان سب سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنی کوئی بھی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں، لیکن کون سی چیز خرچ کریں جو اس کو خود بہت زیادہ پسند ہے۔ تو اللہ سے اپنی ہم محبت ظاہر کر سکتے ہیں اس طرح سے کہ ہمیں جو کچھ پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں ہم وہ چیز کو دے کر کے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے کوئی بھی چیز فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے کہ کوئی بھی اپریشیٹ کرتا ہے تو نہ کرے، کوئی قدر کرتا ہے تو نہ کرے، کہیں سے کوئی بھی تعریف ملتی ہے تو ملے یا نہ ملے، لیکن جس رب کے لیے دیا ہے نا، اور جس کی محبت میں دیا ہے، اس رب کو خوش کرنا مقصود ہے، اور اگر وہ مقصود پورا ہو جائے، حاصل ہو جائے، تو پھر کسی کی بھی پرواہ نہیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے تو اتنا کام کیا نا، اتنا ہم نے محنتیں کی، ہم نے اتنی کوشش کی، جو فلاں ہے اس نے تو میری قدر بھی نہیں کی، میری تعریف بھی نہیں کی، مجھے اپریشیٹ بھی نہیں کیا، اور مجھے جو ہے کچھ بھی میرا ویلیو نہیں کی۔ تو اصل نیکی کیا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کے لیے کی جائے۔ اصل نیکی تو کس کے لیے کرنی ہے، اور حقیقی جو نیکی ہے وہ کس کے لیے کرنی ہے؟ صرف اور صرف خالص اللہ کے لیے کرنی ہے۔ تو اللہ کی راہ میں جب انسان خرچ کرے گا تو وہ کون سی خرچ کرے؟ جو اس کو خود پسند ہو۔ تو مما تحبون میں من تبدید کے لیے ہے، یعنی ساری پسندیدہ چیز خرچ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، بلکہ پسندیدہ چیزوں میں سے کچھ دینا ہے، یعنی کہ آپ کو بہت ساری چیز پسند ہے، لیکن آپ اس میں سے کچھ ایک چیز اللہ کی راہ میں دے دے۔ تو صحابہ نے کتنا زبردست عمل کیا نا، کہ انہوں نے سب کچھ جو ان کے ٹاپ میں جو سامان بہت سارا تھا، لیکن ان کو کچھ ایک سامان میں سے کچھ ایک چیز جو تھی بہت پسند تھی۔ لم تنالوا البر حتی تنفقوا، یعنی کہ تمہیں جو خود بہت پسند ہے، تمہیں جو سب سے زیادہ محبوب چیز پسند ہے نا، مما تحبون، جس سے تم محبت کرتے ہو، تم خرچ کرو اس میں سے، تحبون، تم جس سے خود محبت کرتے ہو۔ تو تم نیکی کے معیار کو پہنچ ہی نہیں سکتے، تم نیکی کے اس درجے تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ بر یعنی اس کے معنی یہ ہوتے کہ اعلیٰ درجے کی نیکی ہوتا ہے، اور کچھ مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ جنت ہے۔ یا تو تم جنت تک پہنچ ہی نہیں سکتے، یا تو تم اعلیٰ درجے کی نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتے، حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم خرچ کر دو اس میں سے جس کو تم خود محبت کرتے ہو، ہے نا۔ تب انسان کیا ہے؟ اعلیٰ درجے کی نیکی کو پہنچے گا، تب انسان کیا ہے؟ اعلیٰ درجے کی جنت میں پہنچے گا، جب اس نے یہاں پہ اپنی محبوب چیز اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہوگا نا۔ ہمارا کیا رویہ ہے؟ ہمارے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے کیا تو جو کچھ بھی انسان دیتا ہے چند چیزیں، اس کے لیے بھی اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو تانے دیتا ہے نا، تنبیہ دیتا ہے، اور لوگوں کو اس قدر پریشان بھی کرتا ہے۔ اور ایک تو پہلی چیز وہ خرچ بھی نہیں کرتے ہیں، دیتے ہیں اللہ کے نام پہ تو کتنے پھٹے پرانے بیکار سے کپڑے، ٹھیک ہے۔ تو انسان اگر دیکھیے بیکار سے مطلب اگر انسان اپنے گھر کے پرانے کپڑے وغیرہ دے بھی رہا ہے، مطلب ضرورت اس کی نہیں ہے تو وہ دے بھی رہا تو اس کو اچھے سے دے، ایسا نہیں کہ اس میں ثواب نہیں ملے گا، اس میں بھی نیکی ہے، لیکن کیا ہے اس کو سیٹ کر کے دے، اس کو اچھے سے خوش احسن طریقے سے دے۔ تو بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، کپڑے تو دیتے ہیں لیکن اس کو سیٹ نہیں کرتے ہیں، میلے کچیلے گندے ہیں نا، ایسے نہیں دینا چاہیے انسان کو۔ پھر کیا ہے، اور اپنے کو خود پسند ہے نا، خود تو ہم پسند نہیں کر رہے، اور ہمیں جو ناپسندیدہ چیز ہے وہ ہم دے رہے ہیں، تو اپنی سب سے جو محبوب چیز ہے وہ اس کو اللہ کی راہ میں دے۔ تو یہاں پہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ مال ہی ہو سکتا ہے، یا آپ کے پاس زیورات ہے یا کپڑے ہیں، تو ہر انسان کی تو جو پسند ہے نا، جو اس سے محبت کرتا ہے وہ بہت سی چیزوں سے محبت کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کو سونا پسند ہے، کچھ لوگوں کو اپنا گھومنا پھرنا پسند ہے، کچھ لوگوں کو اپنے بچے بہت پسند ہیں، کچھ لوگوں کو اپنے جو ہے گھر بہت پسند ہے، کچھ لوگوں کو اپنے کپڑے فیشن اسٹائل وغیرہ یہ سب بہت پسند ہے، اور خاص کر کے خواتین کو تو کیا ہے، سونا اور لیٹنا اور آرام کرنا بہت پسند ہے نا۔ تو یہ سب کیا ہے، تو یہ جو سب سے زیادہ جو محبوب چیز ہے نا، تو یہ اعلیٰ درجے کی اگر ہم نیکی چاہتے ہیں، اعلیٰ درجے کی ہم جنت چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنی محبوب چیز کو اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے اسے قربان کرنا ہوگا۔ اور یہ نہیں کہا جا رہا کہ سب کا سب دے دے، کچھ حصہ دے دے،
ایک انسان ہے جو دن بھر آرام کرتا ہے تو کچھ گھنٹے اللہ کی راہ میں بھی اس کو لگانا چاہیے نا. کوئی ایک انسان ہے, کچھ خواتین ہیں 4-4 5-5 گھنٹے اس کو سونا اچھا لگتا ہے, پھر دوپہر بھر وہ پورا دن سویا کرتی ہیں, تو پھر کیا کریں 3-4 گھنٹے, کم سے کم 2-3 گھنٹے تو اللہ کی راہ میں وقف کر دینا کہ نہیں ہمیں 2 گھنٹے تو اللہ کی راہ میں لگانے ہیں, پڑھنا ہے, پڑھانا ہے, یاد کرنا ہے, کچھ وقت اللہ کی دین کے لیے ہمیں اپنا لگانا ہے. تو پھر اپنے بچے جو اس کو بہت پسند ہے سب, تو پھر اپنے بچوں کو بھی کیا کرنا ہے, اللہ کی راہ میں ان کو بھی دین کا علم حاصل کرنے کے لیے لگانا چاہیے. کہ ان کو بھی کیا ہے علم حاصل ہو, ان کو بھی دین کی معلومات ہو, ان کو بھی صرف جو ہے اسکول کی ہی دوڑ تک بچے نہ رہ جائیں, ان کو دین کا دیندار بھی بنائے بچوں کو. پھر اسی طرح سے گھر میں, گھر بہت پسند ہے تو گھر میں علم کی مجلس کر کے, گھر میں دین کی مجلس کر کے, دین کی تبلیغ کر کے گھر میں بھی اپنے کیا کریں, اس طرح سے گھر کا کچھ حصہ بھی اللہ کی راہ میں لگایا جا سکتا ہے. کسی کو اپنی کوئی گاڑی, کوئی کار, کوئی جو ہے جو بڑی سی جو وین کسی کے پاس ہوتی ہے نا, بڑی سی جو گاڑی ہوتی ہے بہت پسند ہوتی ہے, تو اس گاڑی کو بھی اللہ کی راہ میں لگائیں. اس طرح سے کہ ہفتے میں اتنے دن ہم اللہ کی راہ میں, اس طرح سے جو یہاں پہ ایک مسجد ہے یہ کافی دور پڑتی ہے سواریوں کے لیے, تو ٹھیک ہے یہاں پہ چھوڑنے کے لیے, اس طریقے سے اس طرح سے لوگ اللہ کی راہ میں اپنے چیزوں کو لگا سکتے ہیں. تو بہت طریقے ہیں, تو کچھ طریقے اگزامپل کے طور پہ رکھے ہیں, لیکن صحابہ نے کیسے عمل کیا نا کہ انہوں نے ہمیشہ کے لیے اللہ کی راہ میں دے دیا. تو کوئی بھی آپ کی محبوب ترین چیز ہے تو اس کو اللہ کی راہ میں دے دیں, تو پھر کیا ہوگا, تو اللہ کی محبت حاصل ہوگی, اللہ کا کیا ہوگی, قرب حاصل ہوگا انسان کو. آپ دیکھیں کہ یہ سب چیز کیا ہے, سب فنا ہو جانے والا ہے. جس نے آج دنیا میں یہ سب اپنے آپ کو کنٹرول کر کے اور اللہ کی راہ میں چیزیں لگا دی, تو پھر کیا ہے آخرت میں اس کا اجر اس کو انشاءاللہ ضرور ملے گا. آیت 93 قُلُ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. تورات کے نزول سے پہلے یعقوب علیہ السلام نے جس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اس کے سوا تمام کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے. آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لے آؤ اور پڑھ سناؤ. یہاں اس جگہ پر یہودیوں نے مسلمانوں پر جو ہے دراصل اعتراضات کیا تھا نا, تو آپ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ آپ حضرات ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں, اور حالانکہ آپ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو وہ کیا کہتے تھے کہ اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں جو تورات کی روح سے حرام ہے. ان آیتوں میں اس اعتراض کا جواب دیا گیا ہے کہ اونٹ کا گوشت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں حرام نہیں تھا, بلکہ تورات نازل ہونے سے پہلے بھی بنی اسرائیل کے لیے بھی اور یہ سب چیزیں حلال تھی جو آج بھی مسلمانوں کے لیے حلال ہے. البتہ ہوا یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت اپنے اوپر حرام کر لیا تھا, جس کی وجہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات بتایا کہ ان کو عرق النساء کی بیماری ہو گئی تھی, اور انہوں نے یہ منت مانی تھی کہ اگر مجھے اس بیماری سے شفا ہو گئی تو میں اپنے کھانے کی سب سے پسندیدہ چیز کو چھوڑ دوں گا. انہیں اونٹ کا گوشت سب سے زیادہ مرغوب یعنی پسند تھا, اس لیے شفا حاصل ہونے پر انہوں نے اسے چھوڑ دیا. تو اونٹ کا گوشت اپنی اصل سے تو حلال ہے, مگر حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے اس کی منت کی وجہ سے اور بنی اسرائیل کے لیے ان کی نافرمانی کی وجہ سے حرام کیا گیا تھا. لیکن اب الحمدللہ امت محمدیہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا اصل حکم آیا ہے کہ کیا ہے, اونٹ کا گوشت امت محمدیہ کے لیے حلال ہے. اونٹ کا گوشت کھا سکتے ہیں, دودھ پی سکتے ہیں, سب کچھ, لیکن ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تبارک تعالی نے ان کے اوپر اونٹ کا گوشت اور دودھ وغیرہ حرام کر دیا تھا. تو انہوں نے اعتراض کیا تھا, یہود اعتراض کرتے تھے کس پر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مسلمانوں پر. کہتے تھے کہ یہ کہتے تو ہیں کہ ہم ابراہیم کے پیروکار ہیں, اور یہ تو کیا کرتے ہیں, اور یہ خود جو ہے اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں, دودھ پیتے ہیں. تو اسی بات کی اس آیت میں وضاحت کی گئی ہے. آیت 94. اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بہتان مانتے ہیں وہی ظالم ہیں. آیت 95. کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ سچا ہے, تم سب ابراہیم حنیف کی ملت کی پیروی کرو جو مشرک نہ تھے. آیت 96.
ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہی ہے جو مکہ شریف میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت اور ہدایت والا گھر ہے۔ یہاں پر بھی یہودیوں کے اعتراض کا جواب ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کے جو ساتھی ہیں یہ کیوں جو ہے خانہ کعبہ کو قبلہ مانتے ہیں اور انہوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کرنا کیوں چھوڑ دیا؟ کیونکہ نا قبلہ جب تبدیلی ہوئی تھی، تحویل قبلے کا جب حکم ہوا تھا 17-18 مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ لوگ پڑھ بھی چکے ہیں نا کہ جو سیقول السفہاء، تو وہاں پر بھی اسی طرح سے تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تو انہوں نے 17-18 مہینے جو ہے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، لیکن جب اللہ نے واقعی میں حکم کر دیا کہ اب فائنلی جو قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ ہے، اب آپ سب کیا کریں، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لیں، اور یہ قیامت تک کے لیے قبلہ جو ہے خانہ کعبہ کو قبلہ مقرر کر دیا گیا۔ تو جب یہ خانہ کعبہ کو فائنلی قبلہ مقرر کر دیا گیا تو یہودیوں نے اعتراضات کیا تھا۔ کیا اعتراضات کیا تھا کہ یہ کیسے مسلمان ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام جو مسلمانوں پر پہلے کے جو حرام تھا وہ کھانا کھاتے ہیں، اور جو قبلہ تھا ابھی تک تو اس قبلے کی پیروی کر رہے تھے، اب یہ کیوں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے اب نماز پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے کیوں نہیں خانہ کعبہ کو چھوڑ کر کے مسجد اقصیٰ کی طرف ہمیشہ نماز پڑھی؟ تو ان کے اعتراضات کا جواب اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا ہے کہ ان کا یہی اعتراض تھا نا کہ تمام انبیاء کا جو قبلہ ہے بیت المقدس ہی رہا ہے، اور تمام انبیاء نے وہاں ہجرت بھی کی ہے، لہٰذا یہ مقام کعبہ سے افضل ہے۔ اب مسلمانوں نے بیت المقدس کے بجائے کعبہ کو اپنا قبلہ بنایا ہے، یہ تو ملت ابراہیمی سے عروج گردانی کی ہے۔ تو اس اعتراضات کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے کہ لوگوں کی عبادت کے لیے سب سے پہلا جو گھر تعمیر ہوا وہ بیت اللہ تھا، بیت المقدس نہیں تھا، کیونکہ بیت اللہ ہی وہ گھر ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ ہی کی عبادت کے لیے لوگوں کے لیے تعمیر فرمایا، اس کی بنیادیں اونچی کی، اور بیت المقدس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 400 سال کے بعد تعمیر کیا تھا، اور حضرت سلیمان ہی کی عہد میں یہ قبلہ اہل توحید کے لیے بنایا گیا تھا۔ لہٰذا قبلہ اول تو کیا ہے، دراصل خانہ کعبہ ہی ہے۔ تو خانہ کعبہ کیا ہے، قبلہ اول ہے۔ اس سے پہلے جو ہے جب خانہ کعبہ بنایا گیا تو اس کے بعد کیا ہوا، 40 سال کے بعد مسجد اقصیٰ تعمیر کی گئی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، پوری زمین پر کون سی مسجد پہلے بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ میں نے پوچھا پھر کون سی؟ تو آپ نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ میں نے پوچھا دونوں کے بیچ کی مدت کا وقت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں سے۔ تو خانہ کعبہ کے تعمیر کے بعد مسجد اقصیٰ کی جب تعمیر ہوئی تو وہ 40 سال کا وقفہ تھا، لیکن یہود جو تھے وہ کیا کرتے تھے، اعتراضات کرتے تھے، تو ان کے اعتراضات کا یہاں جواب دیا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اول بیت وضع للناس، بے شک سب سے پہلا جو گھر ہے جو بنایا گیا لوگوں کی ہدایت کے لیے، جو مقرر کیا گیا لوگوں کے لیے، وہ بکہ ہے، یعنی کہ بکہ یہاں پہ جو لکھا ہے تو اس سے مراد مکہ شہر ہے، مکہ شہر۔ وہدی للعالمین، وہدی للعالمین، جو ہدایت ہے تمام جہان والوں کے لیے، تمام جہان میں سے جتنے بھی لوگ ہیں سب کے لیے کیا ہے، یہ مکہ جو شہر ہے وہ ہدایت کا گھر ہے۔ ایک بار جو کوئی وہاں جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کو ہدایت مل جاتی ہے، تو وہ واقعی میں جو ہوتا ہے ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے۔ پہلی چیز تو جو اکثر تو وہاں پہنچ ہی نہیں پاتا ہے، آپ دیکھیں کہ جس کے نصیب میں جانا لکھا ہوتا ہے وہ وہیں جا پاتا ہے۔ کروڑوں اربوں روپے انسان کے پاس ہوتے ہیں، صحت والا ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ آپ دیکھیں کتنے لوگ ایسے جو مکہ میں جا پاتے ہیں نا، ہر کوئی نہیں جا پاتا ہے۔ جس کی قسمت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے وہاں پہ لبیک لکھا ہوتا ہے وہ وہاں جاتا ہے، اور جو وہاں پہ جاتا ہے تو وہ کیسا ہو جاتا ہے، ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہدی للعالمین، کیونکہ وہ ہدایت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔
آیت 97، جس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم ہے، اس میں جو آئے وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہیں اس کے گھر کا حج فرض کر دیا ہے، اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ تعالیٰ تمام دنیا سے بے پرواہ ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خانہ کعبہ میں جو آتا ہے وہ ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے، اور اس میں کیا ہے؟ کھلی کھلی نشانیاں ہیں۔ فیہ آیات بینات مقام، یعنی کہ اس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں، اور مقام ابراہیم بھی ہے۔ مقام ابراہیم وہ جگہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے، ایک پتھر تھا جنت سے آیا تھا، جنت سے 2 پتھر آئے تھے، ایک مقام ابراہیم کا پتھر اور دوسرا ہے حجر اسود۔ اور مقام ابراہیم والا جو پتھر تھا اس میں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے، اور خانہ کعبہ کی دیواریں جو تھی وہ اس کو بلند کرتے تھے، اور پھر کیا تھا؟ اس پہ ان کے نشان بھی ہیں، مقام ابراہیم پر ابراہیم علیہ السلام کے نشان بھی ہیں۔ تو اس طرح سے اس پر وہ کھڑے ہو کر کے بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کرتے جاتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں ہی خانہ کعبہ کی دیواریں اونچی کرتے جاتے تھے، اور کہتے جاتے تھے ربنا تقبل منی، اتنا بڑا کام کر کے کیا کہتے تھے؟ اللہ سے قبول فرما، اس طریقے سے۔ تو اس میں کیا ہے؟ کھلی کھلی نشانیاں ہیں۔ خانہ کعبہ کے آس پاس کیا ہے؟ کھلی کھلی نشانیاں ہیں۔ مکہ میں کھلی کھلی نشانیاں، اور فیہ آیاتن میں کیا آ جاتا ہے؟ بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں سب سے پہلی تو نشانی جو اللہ کی نشانی ہے نا، اللہ کی نشانی سب سے بڑی کیا ہے؟ خانہ کعبہ خود ہے، وہ خود اتنی بڑی اللہ کی نشانی ہے جسے دیکھ کر انسان کیا کہتا ہے کہ واقعی میں انسان سرنڈر کر دیتا ہے، انسان کا دل لرز جاتا ہے جب وہ پہلی دفعہ خانہ کعبہ کو دیکھتا ہے، اس کی زیارت کرتا ہے، وہ روتا ہے، اس کو خود بخود اتنا رونا آتا ہے، اور کوئی اپنے الفاظ بتا نہیں سکتا کہ اس کو رونا کیوں آ رہا ہے۔ ایسی نشانی ہے کہ انسان کہتا ہے واقعی میں اللہ حق ہے۔ تو اس طرح سے خانہ کعبہ جو ہے وہ نشانی سب سے بڑی نشانی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ زمزم کا جو کنواں ہے، وہاں جو زمزم کا جو کنواں ہے، آپ دیکھیں آج سب لوگ پوری دنیا حیران ہے کہ زمزم کے اندر پانی کہاں سے آتا ہے، جو کہ ایک ریگستان کا جو کنواں ہے، اور یہی نہیں کہ جس کے اندر روز کتنے ہزار لیٹر پانی نکالا جاتا ہے اور پھر واپس سے وہ بھر جاتا ہے۔ اور ایک کئی سو سال پہلے، کئی ہزار سال پہلے اسماعیل علیہ السلام کے رونے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو زمزم کا چشمہ جاری کیا وہ آج تک موجود ہے۔ دنیا کا کون سا ایسا کنواں ہے جو اتنا پرانا ہے اور اس میں سے پانی آ رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں نا۔ اور اب دیکھیے اس کا پانی کس قدر میٹھا ہے، اتنا میٹھا پانی، اور جس کے پینے سے کیا ہوتی ہے؟ ہر ایک کے لیے شفا ہو جاتی ہے۔ تو یہ زمزم کا پانی کیا ہے؟ زبردست اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پھر صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ تو یہ صفا مروہ، زمزم کا کنواں، اور جو کتنی بھی چیزیں جو وہاں پہ جو کعبہ کے اندر یا مکے کے اندر موجود ہے، وہ سب کے سب کیا ہیں؟ کھلی کھلی نشانیاں ہیں۔ اس میں جو بھی آتا امن والا ہو جاتا، یعنی کہ ومن دخلہ کان آمنا، جو کوئی بھی یہاں داخل ہوا امن میں آ گیا۔ تو اس کے اندر جب داخل ہوتا ہے، یعنی کہ خانہ کعبہ کے اندر جب کوئی مسجد حرام میں داخل ہوتا ہے تو وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ کس طرح سے ہو جاتا ہے؟ کیونکہ وہاں پہ نا حرمتوں والا شہر ہے، تو وہاں پہ گالی گلوج، لڑائی جھگڑا، جنگ جدال، قتال، لڑنا چیخنا چلانا سب کچھ منع ہے۔ اور دور جاہلیت میں بھی یہی ہوتا تھا، جب بھی کوئی کسی کا کوئی قاتل ہوتا تھا نا تو وہ کیا کرتا تھا؟ اگر وہ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گیا تو سامنے اگر جو قاتل جس کے مقتول ہے اس کے ماں باپ بھائی بھی اگر ہوتے تھے خانہ کعبہ کے اندر تو وہ کچھ بھی نہیں کرتے تھے اس کو، اور جو ہے کچھ بھی نہیں اس کو نقصان پہنچاتے تھے، کیونکہ وہ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ خانہ کعبہ کے اندر ہیں۔ تو دور جاہلیت میں بھی اس کی بہت زیادہ حرمت ہوتی تھی، اور آج بھی اسی طرح سے اس کی حرمتوں والا گھر ہے۔ تو جو کوئی بھی اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے وہ امن والا ہو جاتا ہے، وہ سکون پانے والا ہو جاتا ہے، تو کسی بھی طرح کی اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، امن والا ہو جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ ہی کے لیے کیا ہے؟ لوگوں پر اس کا حج، جو بھی کوئی اس کی استطاعت رکھتا ہو اللہ کے راستے کی۔ تو جس کے اوپر بھی استطاعت ہے، جو بھی حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہے تو وہ کیا کرے؟ اس کی حج کرے، خانہ کعبہ اور مدینے کا سفر کرے، حج کرے، عمرہ کرے۔
ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو کوئی اس کے ساتھ کفر کرے گا تو بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بے پرواہ ہے، اور تمام جہان والوں سے بے پرواہ ہے۔ تو انسان خود بھی اگر انسان نیکی کرتا ہے، اللہ کی راہ میں جد و جہد، جہاد اور کوشش اور حج عمرہ کرتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے لیے کرتا ہے، اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اپنی ہی آخرت کے سنوارنے کے لیے کرتا ہے۔ اور جو کوئی بھی اگر کفر کرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ اس کا اپنا ہی نقصان ہے، کیونکہ اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ ہر چیز سے بے پرواہ ہے، اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نہیں اس میں فائدہ ہے۔ اگر ساری دنیا والے اور تمام کے تمام لوگ اللہ تعالیٰ کی خوب بڑائی کریں، خوب عبادت کریں، تب بھی اللہ تعالیٰ کی کبریائی میں ذرہ برابر بھی وہ ذاتی نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے تو انسان جو بھی کچھ کرتا ہے اس کو ہی فائدہ پہنچتا ہے، اسی کو بھلائی پہنچتی ہے، اسی کو نیکی پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ غنی ہے، بے پرواہ ہے، بے نیاز ان تمام چیزوں سے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو ان سب چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے۔ آیت 98، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو؟ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے۔ آیت 99، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ ان اہل کتاب سے کہہ دیجئے کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو اور اس میں عیب ٹٹولتے ہو، حالانکہ تم خود شاہد ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر تو نہیں۔ اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی راہ سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو نا؟ وہ کس طرح سے سازشیں کرتے تھے نا مسلمان کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کس طرح سے جو ہے سازش کرتے تھے ان کے خلاف، کہ صبح ایمان لاتے تھے اور شام کو مرتد ہو جاتے تھے، کس طرح سے، تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائے، کیونکہ اس وقت جو تھا اسلام کا جو غلبہ بہت تیزی سے پھیل رہا تھا۔ تو اہل کتاب نے کیا کی؟ تمام طرح کی سازشیں کی، لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات لائے، مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کی کہ کس طرح سے ان کو کیسے کر کے ان کو نیچا کر دیا جائے اور ان کے جو رسول ہیں انہیں کو ہی قتل کر دیا جائے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے مارنے کی کتنی ہی بار انہوں نے سازشیں کی، اور یہاں تک کہ یہ یہود جو تھے کفار مکہ سے جا کر انہوں نے دوستی کر کے یہ مسلمانوں کو ان کے خلاف جنگ اور پلاننگ سارے کے سارے کوششیں ان کی چلتی رہتی تھی۔ تو یہ زیادہ تر ان کی کوششیں کس طریقے سے تھی کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، یہ اللہ کی راہ سے روکنے والے ہوتے تھے، یہ نہیں چاہتے تھے کہ سارے کے سارے مسلمان ہو کر اللہ کی راہ میں سب کے سب چلے جائیں، اللہ والے ہو جائیں۔ تو پھر لوگوں کو یہ کس طرح سے سازش کر کے دین سے روکتے تھے؟ شک ڈال کر کے، لوگوں کے دلوں میں شک ڈال دیتے تھے کہ جو اسلام ابھی جو ایک معاشرے میں جو سب سے بڑا لیڈر ہے اور سب سے اونچا ہے اور اہل کتاب والا بھی ہے، صبح ایمان لایا اور شام کو کیا ہو گیا؟ اس نے اسی کو چھوڑ دیا، اسلام کو چھوڑ دیا، تو اس کا مطلب اسلام جو ہے نا صحیح نہیں ہے نا۔ تو اس طرح سے وہ لوگوں کو شک ڈالتے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، اور تم اے اہل کتاب تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تم لوگوں کو اللہ کی راہ سے کیوں روکتے ہو اور اس میں عیب کیوں ٹٹولتے ہو نا؟ حالانکہ تم تو خود گواہ ہو، حالانکہ تمہاری کتابوں میں یہی لکھا ہے، حالانکہ تم کو تو تمہارے انبیاء نے تم کو گواہ بنایا کہ تم جب بھی تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کی جو ہے صفات تم کو مل جائے تو تم گواہ رہنا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تم شہادت دو کہ واقعی میں یہ اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن تم نے تو کیا کہ تم نے تو اس کے خلاف سارے کام کیے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے کاموں سے کیا ہے؟ بے خبر نہیں ہے۔ جس طرح سے اہل کتاب کے کاموں سے اللہ تبارک تعالیٰ بے خبر نہیں ہے، اسی طرح سے ہر انسان کے اعمال سے، کام سے اللہ تبارک تعالیٰ بے خبر نہیں ہے۔ لیکن انسان زندگی کیسے گزارتا ہے کہ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اس طرح سے زندگی گزارتا ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ایک بند کمرے میں اور اکیلے کمرے میں، اور انسان چھپ چھپا کر جو بازار میں، پارک میں جو انسان گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے ماں باپ سے چھپتے چھپاتے، دھوکہ دے کر کے، اپنے شوہر یا بیوی کو دھوکہ دے کر کے، تو پھر کوئی نہیں دیکھ رہا نا۔ جب انسان یہ سمجھتا ہے تو اس کو اور اس کے سارے کام کو کون دیکھ رہا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور کرامن کاتبین، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرکت
نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی نوٹ بک ہے وہ لکھ رہے ہیں۔ جو کرامن کاتبین ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے ہیں، وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوتے۔ ایک انسان تو سو جاتا ہے لیکن وہ نہیں سوتے ہیں، ان کا جو ہے کتاب کا لکھنے کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اور یہ ساری کی ساری کتاب ہمارے سامنے قیامت کے دن واقعی میں ایک شکل کے روپ میں لا کے رکھ دی جائے گی، اور ہر انسان دیکھے گا کہ ہائے میری کمبختی، کیسی یہ کتاب ہے، نہ کوئی اس نے چھوڑی کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی بات اور نہ کوئی بڑی سے بڑی بات، یعنی کہ ایک بڑی بات بھی اس میں نوٹڈ ہے اور ایک چھوٹی سے چھوٹی جو معمولی سمجھتے تھے وہ بھی اس میں نوٹڈ ہے، سب کچھ نوٹ ہے۔ اور انسان بے خبر ہو کے ایسے بولتا ہے، ایسے بد کلامی کرتا ہے، غیبت، چغلی، جھوٹ، چیخنا چلانا، اور بالکل جانوروں کی طریقے کی زندگی انسان جیتا چلا جا رہا ہے نا۔ تو جو اہل کتاب تھے وہ بھی، اور آج کل کے مسلمان ہیں وہ بھی، اور جو بھی اس طرح سے جو عمل کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ آیت 100، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کی کسی جماعت کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد مرتد کافر بنا دیں گے۔ یعنی یہ جو ان کی اہل کتاب کی کیا پلاننگ تھی، یہ یہود اور جیوز اور جو ہے نصارہ، آج پوری کی پوری ان کی کوششیں ہیں، پورا کا پورا ان کا سارے کے سارے مشن لے کے یہ چل رہے ہیں کہ کسی طرح سے ان کو کیا کیا جائے، مسلمانوں کو مرتد کر دیا جائے، یعنی کہ وہ ہمارے اسلام میں، یعنی کہ ہمارے دین میں نہ آئے، کوئی بات نہیں چلے، یہ کیا کریں، اسلام ہی چھوڑ دیں۔ تو یہاں مسلمانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ تنبیہ دے رہے ہیں، ان کو تنبیہ دی جا رہی ہے کہ تم ان کی سازشوں سے، یعنی کہ یہ یہود اور جو اہل کتاب ہے ان کی سازشوں سے ہوشیار رہو، اور قرآن کی تلاوت کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہونے کے باوجود کہیں یہود کے جال میں تم نہ پھنس جانا۔ اور اس آیت کا خاص پس منظر تفسیری روایت میں یہ ہے کہ اسی طرح بیان کیا گیا ہے کہ انصار کے دونوں قبیلے اوس اور خزرج ایک مجلس میں اکٹھے بیٹھے ہوئے باہم گفتگو کر رہے تھے کہ شاس بن قیس یہودی ان کے پاس سے گزرا، اور ان کا باہمی پیار دیکھ کر جل بھن گیا کہ پہلے تو یہ دونوں کیا تھے، ان کی آپس میں بہت زیادہ دشمنی تھی، بہت زیادہ ان کی لڑائی جھگڑا ہوتا تھا، تو یہ کیسے آپس میں اوس اور خزرج مل جل کر بھائی بردرہوڈ کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ان کا بردرہوڈنس دیکھ کے وہ جل بھن کے کوئلہ ہو گیا، تو ایک دوسرے کے سخت دشمن، اور اب اسلام کی برکت سے وہ جو تھے کیا شیر شکر ہو گئے۔ تو اس نے جو شاس بن قیس جو تھا، اس نے کیا کیا، ایک نوجوان کے ذمے یہ کام لگا دیا کہ ان کے درمیان جا کر کے جنگ باعث کا تذکرہ کرے، جو ہجرت سے پہلے ان کے درمیان برپا ہوتی تھی، اور انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف جو ایسی باتیں اس نے جب کہی، تو وہ جو معیار اور اشعار، جو جیسے اس طرح سے نعت پڑھتا ہے نا، اس طرح سے اس شخص نے وہ اس طرح سے اشعار پڑھے، اور جب اس نے اس طرح سے اشعار پڑھے اور جو باتیں کہیں، تو وہ جو اوس اور خزرج کے دونوں جو قبیلے تھے، ان کے پرانے جذبات جو تھے وہ بھڑک اٹھے، اور وہ ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنے لگے، یہاں تک کہ انہوں نے ہتھیار تک اٹھا لیے اور ایک دوسرے کو للکارا پکارا۔ پھر اس طرح سب کچھ ان کی بہت زیادہ ان کی جنگ پھر سے واپس سے ہری بھری ہو گئی، دشمنی تازی ہو گئی، اور قریب تھا کہ ان میں باہم قتال بھی شروع ہو جاتا، کہ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور انہوں نے ان کو سمجھایا اور کہ وہ لوگ باز آ جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ آیت نازل فرمائی، کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے نا، اسی لیے نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، کہ اگر تم نا اہل کتاب کی کسی جماعت کی باتیں مانو گے تو تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد ہی تم کو مرتد یا کافر بنا دیں گے۔ اس طرح سے وہ سازشیں کرتے ہیں، تو تمہیں ان کی سازشوں سے بچ کے چلنا ہے، کسی کے کہنے سننے سے اپنے کام بگاڑنا نہیں ہے۔ جب دشمنی چھوڑ دی، تم نے دوستی شروع کری، تو پھر کس طرح کی واپس سے دشمنی لا رہے ہو نا۔ تو ان یہود یا نصارہ جو بھی اہل کتاب ہے نا، ان کی بات نہیں ماننی ہے، ان کی جماعت سے انسان کو کیا کرے، الگ رہے، الرٹ رہے، اور اپنا اسلام کے اندر رہے، اسلام کی جماعت سے جڑا رہے، اپنی جماعت کے ساتھ رہے، اپنے گروپ کے ساتھ رہے، اور اپنے دینی بھائیوں کے ساتھ رہے۔ اور جو آج کہتے ہیں کہ
کہا جاتا ہے کہ دنیا کا جو سب سے بڑا جو ایک ریلیجیس ہے، وہ جو سب سے بڑا ابھر کر سامنے آ رہا ہے، وہ کرسچنالٹی ہے۔ کرسچن جو لوگ ہوتے ہیں وہ بڑی بڑی مشنری ان کی چل رہی ہے، اور بہت بڑے دائرے میں یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ لوگوں کو کیا کر رہے ہیں؟ کرسچن کر رہے ہیں، غیر مسلمانوں کو اور خود مسلمانوں کو بھی یہ کرسچن بنا رہے ہیں۔ کیسے کر کے؟ کہ ان کو پہلے ہیلپ کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، پھر ان کو جو ہے اس طرح اپنے دین کی تبلیغ کرتے ہیں۔ اس طرح سے کافی بڑا جو تعداد ہے وہ لوگوں کی آج کرسچن کی طرف مڑتی چلی آ رہی، کنورٹ ہو رہے ہیں کرسچن کی طرف۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ رحم فرمائے، سب کی حفاظت فرمائے، اور ایمان کی اور اسلام کی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 101۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ تم کیسے کفر کر سکتے ہو باوجود یہ کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھام لے تو بلا شبہ اسے راہ راست دکھائی گئی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کیسے اللہ تبارک تعالیٰ کے جو رسول جو بھیجے گئے ہیں ان کے ساتھ تم کیسے کفر کر سکتے ہو، اور اس کے ساتھ جو رسول آیات تم پر پڑھتے ہیں ان کے ساتھ بھی تم کفر کرتے ہو۔ تو تم بھلا کس طرح سے کر سکتے ہو نا؟ جانتے بوجھتے سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود بھی کیا کیا؟ اہل کتاب نے کفر کیا۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اس کے معنی ہے اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لینا ہے اور اس کی اطاعت میں کوئی کمی نہیں کرنا ہے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ یعنی کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، قرآن مجید ہے، قرآن اور سنت ہے، اور جس نے بھی اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے تھام لیا وہ کبھی کیا ہے؟ گمراہ نہیں ہوگا۔ تو یعنی اہدنا الصراط المستقیم تو ہم پڑھتے رہے ہیں نا، مانگتے بھی رہے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو، اللہ سے کنیکشن اسٹرانگ ہونے چاہیے۔ جب تک ہمارا تعلق سب سے بڑھ کر اللہ سے مضبوط نہیں ہوتا ہے اس وقت تک ہم صراط المستقیم پر ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر ہم صراط مستقیم پر نہیں ہیں تو پھر کسی اور راستے پر ہیں تو وہ کہاں لے کر جائے گا وہ؟ کیونکہ صراط المستقیم ہی جو راستہ ہے وہ ہمیں جنت تک لے جا سکتا ہے، اور صراط المستقیم ہی ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا تک کی لے جا سکتا ہے، اور باقی جتنے بھی راستے ہیں وہ سب ہمیں اللہ سے اور صراط مستقیم سے دور کرتے ہیں۔ تو جس نے بھی اللہ کے اس کلام کو اور قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھام لیا نا تو وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ آیت 102۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور نہ مرنا سوائے اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ ابن ابی حاتم اور حاکم نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے حق تقاتہ کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو حق تقاتہ اللہ سے ڈرو، تو اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اسے یاد کیا جائے، اسے بھولا نہ جائے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہ کی جائے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اس آیت کا جو شروع کا حصہ ہے وہ سورہ تغابن کی آیت فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے اپنی طاقت بھر ڈرتے رہو کے ذریعے سے یہ آیت منسوخ ہے۔ تو اس آیت سے مراد یہ ہے جو آیت ہے حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تو آیت سے مراد یہ ہے کہ انسان یعنی بندہ مومن ہر وقت ہر حال میں اللہ سے تعلق رکھے، اس کے عذاب سے ڈرتا رہے، اس کی عظمت اور جلال کا اعتراف اس کے دل اور دماغ میں مسلط رہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بھی ایمان والے ہیں وہ کیا کریں؟ اللہ سے ڈرتے رہیں جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو اللہ سے ڈرنے کا حق سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ تعالیٰ کو بھولا نہ جائے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ کی ناشکری نہ کی جائے، اور نہ موت آئے تم کو اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، کہ تم بالکل قطعی نہ مرنا اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی کہ انسان جب فوت ہو تو وہ مسلمان کی حالت میں ہو، اللہ کا فرما برداری کی حالت میں ہو۔ آیت 103۔
वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना वकुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिम मिनन नारि फ़अनक़ज़कुम मिनहा कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून। और अल्लाह की रस्सी को सब मिलकर मजबूती से थामे रहो और आपसी इख्तिलाफ़ात में ना पड़ो। और अल्लाह ताला का ये इनाम है कि अपने ऊपर याद करो कि जब तुम में आपस में दुश्मनी थी तो उसने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत डाल दी, तो तुम उसकी मेहरबानी से आपस में भाई भाई बन गए, राह पा सको। तो अल्लाह सुब्हान व तआला की यहाँ पे रस्सी है, उसके बारे में बताया गया है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, यानी कि सब मिलकर। और तुम आग के गड़े के किनारे तक पहुँच चुके थे तो उसने तुम्हें बचा लिया। और इसी तरह अल्लाह ताला अपने हुक्म को खोल खोल कर सुनाता है ताकि तुम हिदायत पा जाओ, ताकि तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, तो अल्लाह तबारक ताला की रस्सी को मजबूती से थामने को कहा गया है। और अल्लाह तबारक ताला की रस्सी क्या है? कुरान मजीद है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है? अल्लाह की रस्सी को जब सब मिलकर मजबूती से पकड़ लेंगे, इकट्ठे होकर कुरान की तालीम हासिल करेंगे और उस पर अमल करेंगे तो इज्तिमाई ज़िंदगी बसर करेंगे ना। क्योंकि जब एक इंसान अकेला होता है ना, जैसे एक दरख्त होता है ना, वो अकेला होता है तो वो आंधियों का मुकाबला नहीं कर सकता है, वो क्या हो जाता है? वो गिर जाता है। तो ईमान वालों की सोबत जब इख्तियार करता है और अल्लाह के नाम पर इकट्ठे होकर वो अल्लाह की जो रस्सी है उसको मजबूती से थामे रहता है, तो यानी कि अल्लाह के नाम वाले जो बंदे हैं, अल्लाह के ज़िक्र करने वाले जो बंदे हैं, उनसे उनका साथ होता है, मिलना होता है। तो फिर जब सब मिल कर के अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लेते हैं तो फिर क्या होता है? तो फिर वो फ़िरक़ों में नहीं बँटते हैं। तो अल्लाह तबारक ताला की जो किताब ही क्या है? वही रस्सी है जो आसमान से ज़मीन तक लटकी हुई है। तो यानी इसका एक सिरा अल्लाह के हाथ में है और दूसरा उसको जो पकड़े हुए हैं उसके हाथ में है। यानी कि दूसरा सिरा जो खुद कुरान मजीद को पकड़े होगा वो, और पहला जो सिरा है अल्लाह के हाथ में, सब मिलकर। यानी कि जो भी इस कुरान करीम को पकड़ेगा तो वो अकेले नहीं है, सबको मिल करके इस कुरान करीम को पकड़ना है ना। इज्तिमाई की बात हो रही है कि अल्लाह तबारक ताला कह रहे हैं कि जमीआ यानी कि सब मिल कर इकट्ठे होकर इस कुरान करीम को मजबूती से थाम लो। जिससे आप इकट्ठे होकर ना माशाल्लाह इस फैमिली कुरान की क्लास में को ज्वाइन करते हैं, सब इकट्ठे होते हैं, पढ़ते हैं, तो दरअसल क्या है? जमात की बरकतें होती हैं, उसमें फ़रिश्तों की दुआएं भी होती हैं। और क्योंकि इज्तिमाइयत से जब इंसान टीम वर्क से काम करता है, कुरान पढ़ता है, पढ़ाता है और इसमें साथ मिलकर पढ़ते हैं, तो इसमें अल्लाह की रहमत नाजिल होती है और बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। और दूसरी चीज़ आप देखिए कि कुरान करीम का जो रास्ता है ना, वो कहाँ जाता है? जन्नत तक जाता है। और जन्नत का रास्ता सबसे मुश्किल रास्ता है। जन्नत ख्वाहिशात नफ्स के ख़िलाफ़ चीज़ों से घेर दी गई है। जितनी हसीन जन्नत है ना, उसके आसपास उतनी ही तकलीफ़ देह चीज़ें हैं। लिहाजा सिर्फ़ और सिर्फ हिम्मत वाले लोग और बुलंद अज़म वाले लोग ही वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और वहाँ पहुँचने के लिए हमें एक दूसरे की सपोर्ट की ज़रूरत है। जैसे कि आपने सुना होगा बचपन में सब लोग वो कहानी सुनते चले आ रहे हैं कि एक वालिद था और एक फ़ादर थे, अपने बच्चों को वो टहनियाँ देते हैं, लकड़ी की टहनियाँ, दरख्त की टहनियाँ, क्योंकि बच्चे वो आपस में बहुत झगड़ा लड़ाई करते हैं। तो उनको बात समझाने के लिए उन्होंने क्या किया? अपने बच्चों को, चारों बच्चों को एक एक लकड़ी दे दी, टहनी दे दी दरख्त की, और उनसे कहा कि तुम इसको तोड़ दो। तो सब ने फटाफट वो दरख्त की लकड़ी जो थी तोड़ दी। फिर उन्हीं के वालिद ने क्या किया? लकड़ियों का गट्ठर दे दिया सब बच्चों को, चारों बच्चों को। उनसे कहा कि अब तोड़ो। तो कोई भी उस लकड़ी के गट्ठर को नहीं तोड़ पाया। क्यों? क्योंकि वो जो लकड़ी थी ना, इज्तिमाई तौर पे थी ना, जमीआ थी। तो इसी तरह जब मुसलमान इज्तिमाइयत होकर काम करते हैं तो उसमें अल्लाह तबारक तआला ने बरकतें दी हैं, और उसमें पावर है, उसमें स्ट्रॉन्ग है, उसमें क़ुव्वत है, उसमें अल्लाह की रहमत है, फ़रिश्तों की दुआएं हैं, सब कुछ है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, कि सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। वला तफर्रकू, और ना तुम फ़िरक़ों में बटो, ना तुम फ़िरका करो ना, और
کیونکہ فرقہ واریت کیا ہوتا ہے؟ تفرقہ کس سے ہے؟ فا را قاف سے، فرق سے ہے۔ تو ایک دوسرے کو آپس میں اختلافات نہ کرو، فرق نہ کرو۔ یہاں اللہ کی رسی سے جو مراد ہے نا وہ قرآن ہے۔ اور صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آگاہ رہو، میں تمہارے پاس دو بہت ہی بھاری اور عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ان میں سے ایک وہ ہے کہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے، اور دوسری کیا ہے؟ سنت ہے۔ تو اللہ کی کتاب وہ اللہ کی رسی ہے، جو اس کی اتباع کرے گا، جو قرآن کریم کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پر رہے گا، اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو اتفاق، اتحاد یعنی یونٹی کی نصیحت کی گئی ہے، اور ہر قسم کے اختلافات سے ڈرایا گیا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے درمیان حقیقی اتفاق صرف اور صرف قرآن اور سنت پر عمل کر کے ہی پیدا ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ مسلمانوں میں جو آج تفرقہ جو پھیلا ہوا ہے، فرقہ واریت جیسا جو ایک دیمک ہمارے معاشرے میں جو مسلمانوں میں پھیلا ہے، تو یہ کس طرح سے لوگوں سے دور کیا جا سکتا ہے اور کس طرح مسلمانوں میں یونٹی قائم کی جا سکتی ہے؟ صرف اور صرف قرآن اور سنت پر عمل کر کر، قرآن اور سنت سے لوگوں کو جوڑ کر کے۔ جب انسان قرآن و سنت سے جڑے گا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ تفرقہ واریت کا بھی جو یہ دیمک کا ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو آج یہ امت کیا ہے؟ فرقوں میں صرف اس وجہ سے بٹ گئی ہے کہ اس نے ان دونوں بنیادوں کو پیچھے ڈال دیا نا، قرآن اور سنت نہیں پڑھتے ہیں، قرآن و سنت کو پیچھے پس پشت ڈال دیا ہے۔ کسی بھی زمانے میں مسلمان کے درمیان ایکا یعنی کہ اتحاد ہوگا تو صرف اور صرف قرآن و سنت کی بنیاد پر ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ یہود اور نصارہ 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو گئی ہے، اور یہ سارے فرقے جہنمی ہوں گے سوائے ایک فرقے کے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ وہ نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو جو میرا جو اور میرے صحابہ کا طریقہ کار ہوگا، یعنی کہ یہ وہ ہوں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والے ہوں گے، عمل کرنے والے ہوں گے، یعنی کہ قرآن اور سنت پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ یہ ترمذی کی حدیث 261441 ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ جو ہے نا ایک ہو جاؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور کیا نہ کرو؟ فرقوں میں نہ بٹو، اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا یاد کرو کہ جب جو تم لوگ کیا تھے؟ آپس میں دشمن تھے، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی اور تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ اور یہ جو آیت ہے یہاں پہ جو اس کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ اوس اور خزرج کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اوس اور خزرج کے بیچ کئی سو سال پرانی دشمنی تھی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تب آئے اور انہوں نے تبلیغ کیا، لوگوں کو اللہ کا پیغامات پہنچایا، تو جو مشرکین جو ایک گروپ تھا جو اوس اور خزرج، وہ کیا ہو گئے؟ ایمان لیا، مسلمان ہو گئے، اور ان کی کئی سو سال پرانی جو دشمنی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ تو اس اسلام کی وجہ سے جو لوگوں کی سالوں پرانی دشمنی تھی ان کے اندر بردرہوڈ قائم ہو گیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جو تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نعمت ڈالی ہے وہ کیا ہے؟ محبت ڈال دی ہے، اور تو اس نعمت کو یاد کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو دشمنی سے ہٹا کر آپس میں محبت سے لوگوں کو جوڑ دیا، بھائی بھائی بنا دیا۔ اور ورنہ کیا تھا کہ جب وہ آپس میں محبت نہیں قائم ہوتی اور وہ آپس میں اختلافات کرتے اور پھر وہ اسلام نہیں لاتے اور وہ ایمان نہیں لاتے، تو پھر کیا ہوتے؟ وہ تو آگ کے کنارے یعنی کہ جہنم کے بالکل قریب تھے نا۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، کہ تم تو تھے ہی بالکل کنارے آگ کے جانے والے، یعنی کہ تم تو بالکل ہی قریب تھے، اور اس میں ہو سکتا تھا کہ تم چلے بھی جاتے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں ایمان اسلام جیسی نعمت دی اور تم کیا ہوئے؟ مسلمان ہو گئے، اور پھر تمہارے اندر بردرہوڈ قائم ہو گیا۔ تو اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ اپنی آیتیں کھول کھول کر تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ آیت 104، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور تم میں ایک ایسی جماعت رہے جو لوگوں کو نیکی کی اور بلائے اور بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور یہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں۔ تو
اس جماعت کا اس گروہ کا یہی کام ہوگا کہ وہ اپنے قول اور عمل سے دنیا کو اور قرآن سنت کی طرف بلائیں گی، اور جب لوگوں کو اچھے کاموں سے سستی اور برائیوں میں مبتلا دیکھیں گے، برائیوں میں انوالو دیکھیں گے، تو اس وقت بھلائی اور نیکی کی طرف بلانے میں اپنی قدرت کے موافق کوتاہی کمی کرے بغیر وہ لوگوں کو اچھے کاموں کی طرف بلائیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ جو کام ہے نا، وہ اچھی طرح سے وہی حضرات کر سکتے ہیں جو معروف اور منکر کا پورا علم رکھتے ہوں، یعنی کہ اچھائی اور برائی کے بارے میں وہ جانتے ہوں۔ تو وہ اچھائی سے مراد وہ اچھائی نہیں ہے جسے دنیا والے سمجھتے ہیں، یا وہ برائی سے مراد وہ برائی نہیں ہے جسے برائی دنیا والے سمجھتے ہیں۔ معروف یعنی اچھائی سے مراد ہر وہ کام ہے جو کتاب یعنی قرآن اور سنت کے مطابق ہوں، اور منکر یعنی برائی سے مراد وہ کام ہے جو قرآن اور سنت کے مخالف ہوں، یعنی کہ خلاف ہوں۔ اور نہیں عن المنکر کا جو فریضہ ہے امر بالمعروف، اور نہیں عن المنکر کا جو فریضہ ہے امت کے ہر اس شخص پر لازم ہے، اور اسی طرح پوری امت پر یہ فریضہ لاگو ہے، اور ہر مسلمان پر اس کی استطاعت کے مطابق یہ فریضہ واجب ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو کس کام کے لیے سلیکٹ کیا ہے کہ ہم لوگ ہیں ایسے کہ ہم میں سے ہر شخص کا کیا کام ہے کہ وہ بلائے لوگوں کو خیر کی طرف، دعوت الخیر کی طرف بلایا جائے لوگوں کو، اور پھر نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ یعنی کہ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہارے اندر ایسے گروپس ہونے چاہیے جن کا کام ہی یہی ہو کہ وہ لوگوں کو خیر اور بھلائی کی طرف دعوت دے۔ خیر کیا ہے؟ قرآن خیر ہے، قرآن کے احکامات پر عمل کرنا خیر ہے، جس چیز کی طرف قرآن بلاتا ہے وہ سب خیر ہے۔ تو خیر مال خرچ کرنے کو بھی کہتے ہیں، خیر دین پھیلانے کو بھی کہتے ہیں، خیر نماز پڑھنے کو بھی کہتے ہیں۔ تو جو بھی نیکی کے کام ہیں ان سب کی طرف لوگوں کو دعوت دینا کیا ہے؟ خیر ہے۔ اور خاص کر کے یہاں پہ کس خیر کی بات ہو رہی ہے کہ نیکی کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، قرآن کی طرف بلاتے ہیں، اور نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ تو ہمیشہ لوگوں میں ایک ایسا گروپس ہونا چاہیے جو یہ کام کو سر انجام دیتا رہے۔ آیت 105 وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلی ہوئی نشانیاں آ چکی تھی آپس میں ہی اختلافات کیا اور الگ الگ ہو گئے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو بڑا عذاب ہوگا، جنہوں نے آپس میں مخالفتیں کی، اختلاف کیا، تو پھر ان کا انجام کیا ہوگا؟ عذاب ہوگا۔ مسلمانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے مسلمانوں دیکھو تم نا یہود نصارہ کی طرح مت ہو جانا، جو اللہ تعالیٰ کے صاف حکموں کو پہچاننے کے بعد اپنی خواہشات نفس یعنی ڈیزائرز اور وہم پرستی کی پیروی کر کے دین سے الگ ہو گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فرقہ بندیوں نے ان کے دین کو تباہ کر ڈالا، اور سب کے سب عذاب کے الہی میں گرفت ہو گئے، پکڑے گئے۔ تو بہترین امت ہونے کی کیا وجہ ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو کیونکہ تم نیکی کے کام کو حکم دیتی ہو اور برے کاموں سے روکتی ہو۔ تو اس پوری امت پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ڈالا گیا ہے۔ جیسے سورہ عصر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی آخرت کے خسارے میں صرف وہی لوگ محفوظ ہیں جو خود بھی ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کے پابند ہیں، اور دوسرے کو بھی عقائد صحیح اور نیک عمل کی ہدایت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم ضرور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ اللہ تبارک تعالیٰ گناہ گاروں کے ساتھ تم سب پر اپنا عذاب بھیج دے گا۔ اس وقت تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو گے تو نہ وہ قبول ہوگی، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس وقت تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو گے تو وہ قبول بھی نہیں ہوں گی۔ ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص ایسا ہے جو گناہ
ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ اور اپنی طاقت سے، پوری طاقت سے اس گناہ کو روک دے، اور اگر وہ یہ نہیں کر سکتا ہے تو اپنی زبان سے اس گناہ کو روک دے، اور اگر اس سے یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو پھر وہ کیا کرے، کم سے کم اپنے دل میں اس کام کو، اس گناہ کو برا سمجھے۔ یہ سب سے کم ایمان کا درجہ ہے۔ تو دعوت الی الخیر یعنی بھلائی کی طرف دعوت ہے۔ دعوت الی الخیر سے کیا مراد ہے؟ اس کی تفسیر میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خیر سے مراد قرآن ہے اور میری سنت کی فرما برداری ہے۔ دعوت الی الخیر کا کام ہر وقت ہوگا، چاہے اس وقت وہ موجود ہیں یا نہیں، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی دعوت الی الخیر کا کام ہوتا رہے گا۔ پھر دعوت الی الخیر کے بھی 2 درجے ہیں۔ پہلا اور اہم درجہ یہ ہے کہ غیر مسلموں کو یعنی خیر کی طرف، اسلام کی طرف دعوت دینا ہے، اور مسلمانوں کا ہر شخص عام طور سے اور جماعت خاص طور سے دنیا کی تمام قوموں کو دعوت دے، اور زبان سے، تحریر اور تقریر سے بھی اور عمل سے بھی۔ اور دعوت الی الخیر کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ خود مسلمانوں کو دعوت دینا، یعنی دعوت الی الخیر کے 2 درجے ہیں۔ پہلی کیٹیگری میں کیا آتا ہے؟ سبھی غیر مسلموں کو دعوت دینا ہے، اور مسلمان کا جو ہر شخص اس میں شامل ہے، چاہے وہ اکیلے یہ کام کرے اور چاہے وہ اجتماعی طور پر یہ کام کرے۔ اور پھر دوسرا دعوت الی الخیر کا درجہ کیا ہے کہ خود مسلمانوں کے اندر بھی کیا کرنا ہے، دعوت کا کام کرنا ہے۔ کہ آج دیکھیں مسلمان کیا نا، قرآن کریم سے دور ہونے کی وجہ سے ان کا کیا حال ہے نا، کچھ بھی نہیں معلوم ہے، بس آبا و اجداد یعنی کہ خاندان والے جو ہمارے کرتے چلے آئے ہیں، بس ہمیں تو وہی کرنا ہے، یہی سب سے سچا اور صحیح دین درست ہے نا، اس طرح سے ان کے اقوال ہوتے ہیں۔ تو امر بالمعروف کا کیا ہے؟ امر بالمعروف ہے کیا؟ معروف میں وہ تمام نیکیاں اور بھلائیاں داخل ہیں جن کا اسلام نے حکم دیا ہے، اور نہیں عن المنکر کیا ہے؟ منکر میں وہ تمام برائیاں اور مفاسد اور گناہ داخل ہیں جن کو اسلام نے ناجائز قرار دیا ہے۔ اس جماعت کی سب سے پہلی حقدار جماعت صحابہ کی ہے، جو دعوت الی الخیر اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے عظیم مقصد کو لے کر اٹھی، اور تھوڑے ہی وقت میں، تھوڑے ہی زمانے میں ساری دنیا پر وہ چھا گئے۔ روم، ایران کی سلطنتوں کو ختم کر دیا اور دنیا کو اخلاق اور پاکیزگی کی تعلیم دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کے خاص صفات کو بھی بیان کرنے کے بعد مسلمانوں کو آپسی اختلاف اور الگاؤ سے بچنے کی ہدایت فرمائی ہے کہ تم نہ یہود نصارہ کی طرح مت ہو جانا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو صاف احکامات پہنچنے کے بعد بھی کیول کیا کیا، نفس کی پیروی کی، دین کے حکموں کی مخالفت کی، اور آپسی جنگ اور جدال میں، جھگڑوں میں پھنسنے کی وجہ سے اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ آیت 106 کرنے والوں کا بدلہ کیا ہے؟ اس میں یہ بتایا گیا ہے۔ آیت دیکھیے، آیت 106 یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ اس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، پھر جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم ہی کافر ہو؟ کیا تم کافر ہو گئے تھے ایمان لانے کے بعد؟ تو عذاب کا مزہ چکھو اور اپنے کفر کے بدلے میں۔ قرآن کریم کا یہی بیان ہے کہ وہ نیک بد اور مومن کافر اور جنت دوزخ کے ساتھ بیان کرتا ہے، تاکہ ہر سمجھدار پر حقیقت حال اچھی طرح سے واضح ہو جائے۔ اور یہاں بات کی جا رہی ہے کس کی؟ جنہوں نے اچھے کام کیے اور جنہوں نے برے کام کیے۔ تو یہاں انسانی زندگی کے اعمال جو ہیں، یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ضائع نہیں ہوتے ہیں۔ جو انسان دنیا میں آج جو کام کر رہا ہے وہ سب کیا ہے، آخرت کے دن، قیامت کے دن سب کا واضح کر دیا جائے گا۔ سب کے جو ہے کچے چٹھے، سب کی نیکیاں، سب کی کتابیں کھول دی جائیں گی۔ انسانی زندگی کے اعمال ضائع نہیں ہوتے ہیں، ان کی حیثیت ہمیشگی کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ سب محفوظ رہتے ہیں، اور قیامت کے روز جب میدان حشر میں جمع ہوں گے تو دنیا میں کیے ہوئے سارے کے سارے اعمال، گزری ہوئی زندگی کا اظہار لوگوں کے سامنے، لوگوں کے چہروں سے بھی ہو جائے گا، تاکہ میدان حشر میں ہر شخص، مومن اور کافر، نیک اور بد،
کو ان کے چہرے سے پہچان لیا جائے گا۔ چنانچہ جن لوگوں نے دنیا میں ایمان کے ساتھ نیک عملی کی زندگی بسر کی ہوگی نا، ان کے چہروں پر کیا ہوگا؟ ایمان اور تقوی کا نور چمکتا دمکتا ہوگا۔ ان کے منہ، ان کے چہرے سفید اور روشن ہوں گے، اور وہ بڑے عزت اور وقار میں خوش نظر آ رہے ہوں گے۔ اور اس کے اپوزٹس، اس کے برخلاف جو لوگ اس دنیا میں کفر اور شرک کی گمراہی، فسق اور نافرمانی اور گناہ اور بدکاری میں گھرے رہتے ہیں نا، تو ان کے چہرے کفر اور نفاق اور فسق اور فجور کی سیاہی سے کالے سیاہ ہوں گے۔ تو جن کے چہرے کالے ہوں گے تو ان سے سوال کیا جائے گا، اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم لوگ کافر ہو گئے تھے اپنے ایمان لانے کے بعد؟ یعنی تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کو اختیار کیا تھا۔ ان کے کالے چہرے والوں کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ شرم اور ندامت سے ان کے سر جھک جائیں گے۔ اس وقت ذلت اور رسوائی میں وہ ڈوبے ہوئے ہوں گے جب انہیں سزا کا حکم سنا دیا جائے گا، اور وہ اپنے کفر کے بدلے جہنم میں داخل قرار دیے جائیں گے۔ اے اللہ، قیامت کی ذلت اور رسوائی سے ہم سب آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔ ہمیں اپنے رحم اور اس کرم سے اس روز کی شرمندگی سے بچائیے گا، آمین یا رب العالمین۔ آیت 107۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور جن کے چہرے سفید ہوں گے تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں جو آیت میں سفید چہرے والوں کے لیے ففی رحمت اللہ فرمایا گیا نا، یعنی وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ مفسرین نے رحمت اللہ سے مراد جنت لی ہے۔ جنت کو لفظ رحمت سے کہنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ مومن چاہے تمام عمر عبادت الہی میں گزارتا رہے، بسر کرتا رہے، لیکن ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہ کری ہو، تب بھی آخرت میں اسے جو انعامات ملے گا نا، وہ تو صرف اور صرف اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے ملے گا۔ کیونکہ عبادت کرنا بھی انسان کا کوئی اپنا ذاتی کمال نہیں ہے، بلکہ اس کی قدرت بھی اللہ تعالیٰ کی ہی عطا کی ہوئی ہے۔ یعنی آج جو انسان اچھے کام کر رہا ہے، ہدایت کے راستے پر ہے، یا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جو کر رہا ہے، اس میں اس کا انسان کا خود اپنا کمال نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی توفیق سے ہے، اللہ کی رحمت سے ہے۔ تو جس کو جنت مل گئی اور وہ جنت میں داخل ہو گیا تو وہ کیا ہوں گے؟ اللہ کی رحمت سے ہو گئی۔ جس کو جنت مل گئی تو پھر وہ اللہ کی رحمت سے اس کو ملی ہوگی، اس کو اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنی عبادت کی وجہ سے نہیں ملی ہوگی۔ آیت 108۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر کسی طرح کا ظلم نہیں کرتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام جہان والوں پر کسی بھی طرح کا ظلم نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات پر ظلم نہیں کرنا چاہتے، بلکہ ہر حکم، ہر معاملہ اور ہر کسی کو سزا دینا عین حکمت اور مصلحت اور انصاف کے مطابق ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ آیات ہے، نتلوہا، ہم تلاوت کرتے ہیں اس کو آپ پر نا، بالحق ساتھ حق کے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو یہ آیات ہے وہ کس کے ذریعے سے؟ جبریل امین کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تلاوت کیا، اور پھر کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ بالحق، حقیقت ہے، سچ ہے، اور اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا ہے۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ نہیں ظلم کرتا ہے، نہ چاہتا ہے ظلم کرنا تمام جہان والوں پر۔ جس کو جو بھی رزلٹ ملے گا، جس کے چہرے روشن ہوں گے، جس کے چہرے سیاہ ہوں گے، وہ تو ان کے ہی اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوگی۔ جس نے جو بھی کیا ہے اس کو اپنے کمائی کا بدلہ مل رہا ہے۔ آیت 109۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور زمین میں ہے، اور سارے معاملات اللہ ہی تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ اللہ کا ہے۔ زمین اور آسمان اور کائنات کی ہر چیز اسی کی ملکیت میں ہے، وہ مالک ہے اپنی ہر چیز کا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے
تمام مخلوقات کو حکم دیا کہ ہر چیز کا جو اختیارات ہے نا، ہر چیز کا حکم اللہ کا چلتا ہے، ہر چیز پر اللہ کا اختیار ہے، اور تمام کام تمام مقدمات اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جاتے ہیں، اور وہ اکیلا صاحب اختیار ہوگا، اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے، اور وہ جو اس سب کاموں کا جو فیصلہ کرے گا، جو اس کو حکم جتنا بھی جو کام ہے، جو جتنے بھی معاملات ہیں، اور جو بھی اس پہ وہ سب کو جزا سزا دے گا، وہ صرف اکیلا دے گا، اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی بھی سفارشی نہیں سننے والا۔ یعنی کہ کوئی بھی جو آج دنیا میں لوگ سفارش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میری اللہ سے یہ سفارش کرا دیں گے، تو آخرت میں اللہ تبارک تعالیٰ کسی کی بھی سفارش نہیں سنیں گے، الا یہ کہ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو اجازت دے دے۔ اور کوئی بھی اللہ تبارک تعالیٰ سے کوئی بھی کسی بھی بارے میں کوئی بھی پوچھ گچھ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں کے ساتھ ظلم بھی نہیں کرتے ہیں۔ جس نے جو بھی انسان اپنے اعمال کیے ہوں گے، اچھے ہوں یا برے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو لے آئیں گے سامنے۔ کسی نے اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی نا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بھی لے آئیں گے، اس کو بھی اس کے نامہ اعمال میں رکھ دیا جائے گا۔ ذرہ برابر بھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آیت 110، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہیں، تم بھلائی کو حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو، اور اہل کتاب بھی اگر ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا، ان میں سے کچھ ایمان والے بھی ہیں اور اکثر ان میں سے نافرمان ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی خبر یہ دی ہے کہ امت محمدیہ تمام امتوں سے بہتر ہے، اس کو خیر امت کا لقب دیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو اشرف الناس اور امت محمدیہ کو اشرف الامم کا ہونا بہت ہی احادیث میں ہے، اور امت مسلمہ کا اصل مقصد بتایا گیا ہے کہ امت مسلمہ کا اصل مقصد کیا ہے، اصل مشن کیا ہے، ان کو دنیا میں رہ کے کام کیا کرنا ہے۔ امت مسلمہ کا اصل مقصد کیا ہے؟ تبلیغ کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں یوں کہا ہے کہ بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کے لیے بہتر ہوں، یعنی ان کی بھلائی اور ہدایت کے لیے فکر کریں۔ تم انہیں گردنوں میں زنجیروں میں ڈال کر یعنی قیدی بنا کر لاتے ہو، اور پھر وہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، یعنی تمہارے پاس آ کر وہ اس طرح تم ان کو جہنم کے ہمیشہ ہمیشہ عذاب سے نجات دلا کر جنت میں داخلے کا سبب بن جاتے ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث 4557 ہے۔ اس طرح سے جب انسان اچھے اچھے کام کرتا ہے تو ہر دوسرے شخص کو بھی وہ کیا کرتا ہے؟ جہنم سے بچا لیتا ہے، جہنم سے بچانے کا سبب بن جاتا ہے، جنت میں داخلے کا بھی سبب بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلسل انبیاء بھیجے، اور انبیاء کے بعد اب یہ کام کس کے کندھوں پر ڈال دیا گیا؟ امت مسلمہ کے کندھوں پر۔ یعنی جب تک مسلمان اچھے اچھے کاموں کو سر انجام دیتے رہیں گے اور برے کاموں سے روکتے رہیں گے تو وہ کیا ہے؟ بہترین امت رہیں گے، اور جب انہوں نے اس فریضے سے کوتاہی کی، اس سے پیچھے ہٹے، تو پھر بہترین امت پھر وہ نہیں رہیں گے۔ برے کاموں سے مراد کیا ہے؟ کفر ہے، شرک ہے، بدعات ہے، فسق ہے، نافرمانی ہے، ہر قسم کی بد اخلاقی، بے حیائی اور ہر قسم کی نامعقول باتیں شامل ہیں۔ اور پھر ان سے روکنے کا فریضہ اکیلے بھی کر سکتے ہیں، یا ہر سب مسلمان اکٹھے ہو کر بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ ہر ایک کو اپنی حیثیت وسعت اور کے مطابق و قوت کے مطابق اس فریضے کو سر انجام دینا ہے۔ ایک وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی تھی، مگر ان لوگوں نے صرف یہ کہ اور ان لوگوں نے کیا کیا کہ اس فریضے کو، اس جو فریضہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ کام دیا تھا کہ لوگوں کو تبلیغ کریں اور اس کام کے لیے ان کو سلیکٹ کیا تھا، تو انہوں نے کیا کیا؟ اس کی قدر نہیں کی۔ امر بالمعروف اور انل منکر کا جو فریضہ انہوں نے سر انجام نہیں دیا،
اور خود بھی بڑے بڑے گناہوں میں ملوث رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی امامت اور قیادت کی ذمہ داری ان سے چھین کر امت مسلمہ کے حوالے کر دی۔ اب جو فضیلت انہیں حاصل تھی اب وہ امت مسلمہ کو حاصل ہو گئی، اور وہ جو بہترین امت کا جو تاج تھا وہ بنی اسرائیل سے لے کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے امت مسلمہ یعنی کہ بنی اسماعیل کو عطا فرما دیا۔ تو آج جو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں یہ کام کو سر انجام دینا ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے، کیا فرما رہے، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تم نکالی گئی ہو لوگوں کے لیے، تأمرون بالمعروف، تم حکم دیتی ہو اچھائیوں کا، نیکیوں کا، وتنہون عن المنکر، اور تم برائی سے روکتی ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم ایمان لاتی ہو باللہ پر۔ اور اگرچہ یہ اہل کتاب بھی کیا ہوتے، ایمان لے آتے، تو البتہ کیا ہوتا ان کے لیے بہترین ہوتا، ان کے لیے خیر ہوتا، اور ان میں سے لائے بھی کچھ لوگ ایمان لے بھی آئے، منہم المؤمنون، اور ان میں سے کچھ ایمان والے بھی ہوئے، واکثرهم الفاسقون، اور اکثریت ان کی کیا ہوئی، نافرمان ہوئی، نافرمانی کی طرف وہ چلے گئے۔ تو آیت کے آخر میں جو فرمایا گیا، یہ اہل کتاب بھی اس آخری نبی یعنی آخری کتاب اور آخری شریعت پر ایمان لے آتے اور اس نبی برحق کی تصدیق کر لیتے جس کو تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پایا انہوں نے، تو بلا شبہ یہ خیر الامم میں شامل ہو سکتے تھے۔ مگر افسوس ان میں سوائے کچھ کے، یعنی کہ کچھ لوگ ایمان لائے، جیسے یہود میں عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی، اور عیسائیوں میں نجاشی شاہ حبشہ اور عدی بن حاتم وغیرہ، جنہوں نے حق یعنی اسلام قبول کیا اور خیر الامم میں داخل ہو گئے۔ باقی اپنے ہٹ دھرمی اور ضد کی وجہ سے وہ اس پر ڈٹے رہے اور اسلام سے اور مسلمانوں کے ساتھ وہ دشمنی کرتے رہے، تو وہ کیا ہوئے، ان کے اکثر لوگ نافرمان ہو گئے۔ آج دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی بڑی ذمہ داری امت مسلمہ کے کاندھوں پہ ڈالی ہے نا، اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ کیا ذمہ داری ہے کہ ایک مشن لے کے چلنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا مشن تھا، انبیاء کا مشن رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن رہا، صحابہ کا مشن رہا، اور آج وہ مشن کیا ہے، امت مسلمہ کا ہے۔ اور ہم تو کیا پاتے ہیں کہ آج امت مسلمہ اسی سے پیچھے ہے نا۔ آپ دیکھیے جب تک امت مسلمہ اس کام کو سر انجام دیتی رہی تو کیا تھا، وہ عروج پہ تھے، بلندی پر تھے، چاروں طرف اسلام ہی کیا تھا، بول بالا تھا۔ لیکن جب دنیا پرست ہو گئے، اسلام جو امت مسلمہ ہے وہ دنیا پرست ہو گئے، انہیں صرف دنیاوی فکریں ہو گئی، دنیا کی ساری ان کی مشغولیات ہو گئی، اور ان کی جو ساری فکریں ہیں صرف دنیا تک محدود رہ گئی، اور انہوں نے قرآن و سنت کے بارے میں سوچنا بند کر دیا، قرآن و سنت کو پیچھے اٹھا کے ڈال دیا، قرآن و سنت سے منہ موڑ لیا، تو اسی لیے آج ان کے اوپر یہ زوال کیا ہو گیا، چسپاں کر دیا گیا نا۔ ٹھیک ویسے ہی لگتا ہے جیسے کہ بنی اسرائیل کا حال تھا نا، آج ہم بھی کیا ہو گئے، بنی اسرائیل کی طرح ہو گئے۔ بنی اسرائیل نے نافرمانیاں کی، قرآن و سنت سے منہ موڑا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رسوا چسپاں کر دیا گیا۔ اسی طرح آج امت مسلمہ کا یہی حال ہے۔ 1000 سال ہو گئے تقریباً، اور ہندوستان میں تو کہا جائے گا کہ 500-600 سال ہو گئے، اور اس سے زیادہ ہی ہزاروں سال گزر گئے نا، کہ آج دیکھا جائے کہ امت مسلمہ بالکل پست ہے، پستی کی طرف جا رہی ہے، اور 300-400 سال سے تو بہت زبردست رسوا ہے، اور تقریباً اگر دیکھا جائے 50 سال سے تو امت مسلمہ بالکل ہی رسوائیوں کی کیٹیگری میں چلی گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج جو امت مسلمہ ہے اس نے کیا کیا، قرآن و سنت کو اٹھا کے پیچھے ڈال دیا، اس کا مشن، اس کا مقصد صرف اور صرف دنیا کی طرف محدود رہ گئی، دنیا اس کی مقصد بن گئی نا، اس نے آخرت کو پس پشت ڈال دیا۔ تو جب امت مسلمہ کا یہی ہے، آج ہم لوگ نے پڑھا ہے کہ اس لیسن میں کہ جب بھی کوئی قوم ہے نا قرآن و سنت کو لے کے آگے بڑھے گی تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو عروج دیں گے، اور لیکن جب کوئی قوم اللہ کے جس کام کے لیے اس نے لوگوں کو بنایا، امت مسلمہ کو بنایا، جب وہ کام کو وہ سر انجام نہیں دے گی، اسی لیے پھر وہ کیا ہے، پستی کی طرف جا رہی ہے، ذلت و خواری کی طرف جا رہی ہے۔ آج ہم مسلمان کیوں ذلت اور رسوا ہیں؟ کیونکہ آج ہم سب نے اپنا اس کام کو، اس فرائض کو انجام نہیں دیا ہے۔ آج ہمیں ہر طریقے کی فکر تو ہوتی ہے، آج ہمیں ہر طریقے کی ٹینشن تو ہوتی ہے، لیکن ہمیں کبھی بھی اپنے دین اور اسلام کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ بچوں کی فیوچر کی فکر تو ہوتی ہے کہ میرے بچے فیوچر میں کیا بنیں گے، کیا کریں گے بچوں کے، لیکن مستقبل میں ان کے دین کی فکر ہم کو نہیں ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کے دین کا کیا بنے گا۔
ہماری ذریت کا کیا بنے گا. ہم بہو لاتے وقت ہم یہ تو سلیکٹ کرتے ہیں وہ بہت خوبصورت ہو، بہت رچ ہو، بہت پڑھی لکھی ویل ایجوکیٹڈ ہو، لیکن ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہماری ایک بہو جو ہم لائیں گے تو اس سے ہمارا جو آنے والی جو خاندان ہے اس سے کیا بنے گا. ایسا نہ ہو کہ ہمارا جو آنے والی جو خاندان ہے یا پوتی پوتا ہیں وہ بھی کیا ہیں، دین سے دور ہو جائیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، دین کو اہمیت دینی ہے. دین کو سب سے پہلے ہمیں اس کو لے کے آگے بڑھنا ہے. اس کو پس پشت سے ہمیں نہیں ڈالنا ہے، ہمیں اس کو سب سے آگے رکھنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے. سب سے پہلے آپ دیکھیں علم حاصل کریں، قرآن و سنت کا علم حاصل کریں، پھر علم حاصل کر کے اپنے آپ عمل کریں، خود اس پر عمل کریں. گھر والوں کو بھی اس کی تعلیم دیں، گھر میں تعلیم دیں، پھر سب کو کیا کریں، آس پڑوس سب کو اس کی بات پہنچائیں. پھر اپنا یہ مشن لے کے اٹھ جائیں، یہ جو مشن ہے کنتم خیر امت کا. ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا.